ایک بات اور اچیتے سمجھ لو، آیت متشابہ کا جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے، اور جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے، اس لیے اسے عقیدہ نہیں بنے گا۔ احکام اخذ نہیں ہوں گے، لیکن یہ عام لوگوں کے لیے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، راسخون فی العلم ہیں، ہمارے عزیر الدین شاہ صاحب ہیں، ان کے لیے ایک چانس ہے۔ کیا؟ تعویل کرو۔ جب متشابہ آیت سامنے آئے تو اس میں تعویل حسن کرو، مگر تعویل کرتے وقت یہ احتیاط ضروری ہے کہ جب آیت متشابہ کی تعویل کرو تو تعویل ایسی ہو جو کسی شان والے کی شان کو نہ گھٹائے، جس کی شان منصوص ہو۔ جیسے ید اللہ میں اللہ کا ہاتھ دست خدا نہ کہو، دست قدرت۔ تعویل بھی ہو گئی، شبہ بھی نکل گیا۔ اللہ نور السماوات والارض، یہاں نور بمانے منور ہے، جس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ منور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا روشن کرنے والا ہے۔ آپ بھی تو اپنے گھر کو روشن کرتے ہیں، جب آپ کو اپنا گھر روشن کرنا ہوتا ہے تو چراغ آپ ڈھونڈتے ہیں۔ جب رب کو دنیا روشن کر چراغ نبوت سراجم منیرا، چراغ نبوت سے کائنات کو روشن کر دیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان اولیاء جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہاں بھی جب یہ آیت متشابہ ہے تو یہاں بھی تعویل کرو۔ قل انما انا بشر مثلکم، جب آیت متشابہ ثابت ہوئی، محقق علی الاطلاق سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آیات متشابہات میں اس کو شمار فرمایا ہے۔ یہ حوالہ میں نے تمہارے حوالے کر دیا تاکہ غیر قانونی حوالے کے دھندے سے بچ جاؤ۔ تعویل کرو۔ ارے میں کیا تعویل کروں؟ مجھ سے پہلے تو سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا ہے، وہی سنا دوں؟ نہ، انہوں نے تو 2 ہی لفظ میں کیا ہے، اب میں بھی 2 لفظ میں کر دوں گا تو ٹائم کیسے پاس ہوگا؟ گردن پہ ہاتھ رکھے ہوئے علامہ ضیاء الحق صاحب، یہ تو کو اللہ کا کرم، یہ سید ضیاء الحق۔ اگر یہ سید کے بجائے صرف ضیاء الحق ہوتے تو پتہ نہیں کب تک بلواتے۔ مسکرا کر جب آپ ریلیکس ہو گئے تو آئیے، بات تو ہے جلیل القدر صحابی کی، لیکن اپنے انداز سے میں سجانے کے لیے پھیلا کے بتا رہا ہوں، تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے تقریب فہم کے لیے۔ اے بھائی، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ اس ان پڑھ کی تقریر سننے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں آ گئے، ٹھیک سے بیٹھنے کو جگہ نہیں، ٹھیک سے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، یہ آپ کی عشق، آپ کی محبت۔ ابے بڑے عجیب آدمی ہو تم لوگ، ان پڑھ کی تقریر سننے آ گئے۔ یہ میں بول گیا بھائی، میں کم علم والا جاہل ان پڑھ، کائے کو تم اپنی رات خراب کر رہے ہو؟ بس آپ اپنے گھر گئے، جو منسیرا سے آئے وہاں گئے، جو لاہور سے آئے وہ وہاں گئے، جو قرب و جوار سے گئے وہاں گئے۔ کل کہاں گئے تھے؟ راول پنڈی گیا تھا، صادق آباد۔ ہاں، کس کی تقریر تھی؟ ارے پہلے تو بڑے بڑے علامہ تھے، استاذ العلماء،
سید ضیاء الحق صاحب نے بھی تقریر کیا. اس کے بعد ایک مولانا ان پڑھ تھے. مولانا ان پڑھ کہاں انہوں نے اپنے کو خود ان پڑھ کہا. ارے تو کیسے کہتا ہے مولانا ان پڑھ؟ مولانا ہیں تو ان پڑھ نہیں, ان پڑھ ہیں تو مولانا نہیں. اور سنی اسٹیج پر تو کسی ان پڑھ کو تقریر کرنے نہیں دیتے. یہ پہنچا کیسے؟ ان کا خود انہوں نے کہا. ٹیپ نکالا, آڈیو کیسٹ لگا کے کہتا سن لے. واقعی میں نے کہا ہے, نکلا کہ میں ان پڑھ ہوں. آپ لوگ کاہے کو اپنی رات خراب کر رہے ہیں ان پڑھ کی تقریر کے لیے؟ ایک بات بتاؤ ایمانداری سے, بغیر منہ دیکھے, میں اپنے کو 100 بار ان پڑھ کہوں, تم دوہراؤ گے؟ 1000 بار میں اپنے کو جاہل کہوں, تم کل سے مجھے جاہل کہو گے؟ کیا سمجھو گے؟ خاکساری ہے, انکساری ہے, تواضع ہے, یہی تو سمجھو گے. خاکساری پر ایک بات اور بتا دوں. خاکساری پہ کوئی عالم اپنے کو ان پڑھ کہے تب خاکساری. کوئی واقعی ان پڑھ ہے کہ میں ان پڑھ ہوں, ٹھیک ہی تو ہے. کوئی فخر اسلاف, دیکھیں کتنے لوگ لٹریچر پہ نظر رکھتے ہیں. کوئی فخر اسلاف اپنے کو ننگے اسلاف کہے تو خاکساری ہے, انکساری ہے. لیکن واقعی ٹانڈا کا کوئی گاندھیائی نقطہ نظر کا مولوی اپنے کو ننگے اسلاف لکھے, ٹھیک ہی تو ہے. خاکساری پر ایک آخری بات سن لیجئے. ہاشمی اپنے کو ان پڑھ کہے تب خاکساری ہے, لیکن اگر ہاشمی کا بڑا استاذ العلماء سید حسین الدین شاہ صاحب ایک بار مجھے جاہل کہہ دے تو یہی میری سند ہے. میں خود کو کہوں تو خاکساری, اور میرا بڑا, میرا مرشد, میرا استاد, وقت کا مجدد, وقت کا مفتی اعظم, محدث اعظم, وہ ایک بار کہہ دے تو پھر یہی سند, یہی میری ڈگری. ساری جماعت اپنے لیڈر کو ابو الحکم حکمتوں کا باپ کہتی تھی. بڑا پراؤڈ تھا, پورے عرب کو بڑا گھمنڈ تھا کہ میرا لیڈر ابو الحکم. میرے نبی نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا, وہی سند بن گئی, وہی ڈگری بن گئی. جب خود کہو تو خاکساری ہے, اب بڑا کہہ دے تو سند ہے. اے اللہ, بشرم مثلکم کہنا تھا, تو نے کیوں نہیں کہا؟ اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا؟ قل انما, محبوب تم کہو, رسول تم کہو, میرے حبیب تم کہو, میرے قریب تم کہو, میرے نور تم کہو. میں بڑا ہوں, میں بڑا ہوں. تم کہو گے تو لوگ خاکساری سمجھیں گے. میں بڑا ہوں, سند بن جائے گی. اے محبوب تم کہو, جب انا بشر مثلکم تم کہو گے
سارے سوال سمجھ جائیں گے. جس کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں, جس کے پلٹانے سے ڈوبا سورج پلٹ جائے, جس کے کہنے سے پیڑ جڑ سے اکھڑ کر قدموں میں آ جائے, جس کے اشارے پہ کنکری کلمہ پڑھے, وہ کہے کہ میں تمہاری طرح ہوں, میں تمہاری طرح ہوں. میرا نبی خاکساری کر رہا ہے, میرا نبی انکساری کر رہا ہے. سید المتواضعین تواضع فرما رہے ہیں. اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا سن میں بڑا ہوں, میرا کہنا سند ہے, اور جب میرا کہہ دینا سند ہے تو بشر مثلکم میں نہیں کہوں گا. میں کہوں گا تو یا ایھا المزمل کہوں گا, یا ایھا المدثر کہوں گا, یاسین کہوں گا. میں کہوں گا تو کہوں گا ورفعنا لک ذکرک, میں کہوں گا تو کہوں گا ورفع بعضهم درجات, میں کہوں گا تو کہوں گا ولسوف یعطیک ربک فترضی, میں کہوں گا تو کہوں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میں کہوں گا تو کہوں گا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, میں کہوں گا تو کہوں گا میں قد جاءکم برہان من ربکم, میں کہوں گا تو کہوں گا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, میں کہوں گا تو والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک. اے محبوب تمہاری نبوت ہو تو میں بیان کروں, رسالت میں بیان کروں, رفعت میں بیان کروں, عظمت میں بیان کروں, طہارت میں بیان کروں. میراث تم کرو تو بیان میں کروں, قرب خاص میں تم ہو تو بیان میں کروں, تو کمان سے بھی کم معاملہ ہو تو بیان میں کروں. اے محبوب تمہاری نبوت و رسالت و خلافت و امامت و سیادت و صداقت و عدالت و سخاوت و شجاعت و بلندی برگزیدگی بلند بھائی. نبی میں یا ایھا النبی میں کہوں گا تاکہ میرا کہنا نبوت پہ سند رہے, یا ایھا الرسول میں کہوں گا تاکہ رسالت پہ سند رہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں کہوں گا تاکہ تمہارے رحمت ہونے پہ سند رہے, بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں کہوں گا تاکہ تمہارے رؤوف الرحیم ہونے پر سند رہے. اے محبوب اگر تمہیں محبوب کہوں گا تو میں کہوں گا, ذکر کو بلند بتاؤں گا تو میں بتاؤں گا, درجوں کو بلند بتاؤں گا تو میں بتاؤں گا, سارے رسولوں پر تمہیں فضیلت دی ہے میں بیان کروں گا, میں نے تمہیں مومنین کی جان سے زیادہ قریب بنایا میں بیان کروں گا. مگر اے محبوب یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے, اسے تم ہی بہو تاکہ بندوں کو پتہ چل جائے مدینے والا خاکساری کر رہا ہے, انکساری کر رہا ہے. ایک بات بتائیے, بہترین جماعت تھی صحابہ کرام کی. میں نے پچھلی تقریر میں آپ کو مقام صحابہ کے بارے میں کچھ روشنی ڈالی تھی جب ہم خورشید احمد قادری صاحب کے مہمان تھے اسلام آباد میں. اللہ کرے اسلام آباد رہے, آباد رہے. میں جہاں سے آیا ہوں وہ فیض آباد ہے, کل جہاں بولا وہ اسلام آباد ہے, یہاں بھی آباد ہے وہاں بھی آباد ہے, یہ صادق آباد ہے. یہاں جتنے جھوٹے ہیں یہاں سے نکل جائیں, یہ صادق آباد ہے. صحابی کے بارے میں پہلے ایک عقیدہ سن لیجئے. صحابی تو وہ غوث اعظم سے بھی افضل ہے, وہ داتا لاہوری سے بھی افضل ہے, وہ خواجہ اجمیری سے بھی افضل ہے نا. پھر ہماری اور آپ کی کیا گنتی, جب خواجہ سے افضل, داتا سے افضل, صرف صحابی. آپ مجھے بتا سکتے ہیں واٹ از ڈیفینیشن آف صحابی؟ ابے جس نے رسول کو دیکھا
اور اسلام پر خاتمہ ہو گیا، دیٹس آل، صحابی ہو گیا۔ صحابی بننے کے لیے تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں، ورنہ جتنی تسبیح لے کے گھومتے ہیں سب۔ صحابی وہی ہے جس نے ایمان کی آنکھوں سے پیغمبر کو دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا، دیدار مصطفیٰ۔ موت علی الاسلام، these two qualities can make you qualified as a صحابی۔ اب صادق آباد کے ٹائم کے حساب سے، آپ کے راول پنڈی کے ٹائم سے، صبح 10 بجے ایک شخص رسول کے پاس آیا، کلمہ پڑھا۔ کیا ٹائم ہے؟ صبح 10 بجے، گھر پہنچا 11 بجے، انتقال ہو گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد انتقال ہو گیا، صحابی ہے کہ نہیں؟ دونوں کوالٹی پائی گئی تو صحابی ہے۔ نبی کو دیکھا بھی، اسلام پر موت ملی، اور 10 سے 11 پر 1 گھنٹے کا مسلمان، اور افضل ہے غوث اعظم سے، افضل ہے داتا لاہوری سے، افضل ہے بابا فرید سے۔ مجھے بتاؤ اس صحابی کی افضلیت میں کس عمل کا داخل ہے؟ نماز تو پڑھی نہیں، وہ بھی نہیں پڑھی، 10 بجے ایمان لائے، 11 بجے انتقال، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، ایک بھی فرض ادا نہیں، اس لیے کہ 10 سے 11 تک کے بیچ میں نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، تو نماز پڑھے بغیر، روزہ رکھے بغیر، تو یہ درجہ صحابیوں کو عمل سے نہیں ملا، مصطفیٰ کی نظر سے ملا۔ اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ صحابی نے کیا کیا، اب ان کی کرنی دھرنی ہم نہیں دیکھتے، کیونکہ صحابی کردار سے، عمل سے، تقوی سے، عبادت سے نہیں، مصطفیٰ کی عنایت سے بنا ہے۔ آج کل لوگوں کو شوق ہے، انہوں نے نبی کو ستایا تھا، بعد میں کلمہ پڑھا، انہوں نے ستایا تھا، بعد میں پڑھا۔ ہمیں جب ستایا تھا اسے یاد رکھ لیا، اور جس کلمے نے سب مٹا دیا وہ بھول گئے۔ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، ستایا نبی کو، معاف کیا نبی نے، صحابی بنایا نبی نے، حساب لے رہے ہیں آپ۔ ہمیں جس صحابی نے ایک وقت نماز نہ پڑھی ہو اس لیے کہ فرض ملا نہیں، 10 بجے ایمان لائے، 11 بجے انتقال ہو گیا، فرض نماز کا وقت نہیں ملا، فرض روزہ نہیں ملا، اس سے کوئی فرض نہیں چھوڑا، مگر فرض کیا بھی نہیں کیونکہ وقت ملا ہی نہیں۔ اور بغیر عمل کے جنتی، نہ صرف جنتی بلکہ جنتیوں سے بھی افضل، غوث جیلانی سے، داتا لاہوری سے، خواجہ اجمیری سے، جب بغیر عمل کے ان سے بڑا ہے تو قادریوں کسی صحابی پہ انگلی مت اٹھانا، ہر صحابی تیرے دادا پیر سے بھی بڑا۔ چشتیوں کبھی صحابی پہ انگلی مت اٹھانا، ہر صحابی غریب نواز سے بھی افضل۔ نقشبندیوں کبھی صحابہ پہ انگلی مت اٹھانا، آقا نقشبند سے بھی وہ افضل۔ اور وہ صحابی جنہوں نے اسلام پھیلایا ہو، مسلمان بنایا ہو، رومیوں کی کمر توڑی ہو، 20 سال گورنر، 20 سال خلیفہ بن کر یہودیت، نصرانیت
کو دھول چٹایا ہو وہ امیر معاویہ. کتنا مزہ آ رہا ہوگا کہ فضیلت امیر معاویہ کی سنو اور علی کی اولاد سے سنو. ہم اپنے بارے میں بتا دیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ تو اجل صحابہ میں ہے، فقہائے صحابہ میں ہیں، امیر المومنین ہیں. ان کو تو فاروق اعظم نے چنا تھا. میں تو ایک دن ایک گھنٹے کے صحابی کے آگے بھی بس ایمان پر خاتمہ ہو، صحابیت متحقق ہو، میں قربان. اور اس معاملے میں بہت پکا حسنی ہوں اور بہت پکا حسینی ہوں. ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ میں امام حسن ہی کی اولاد ہوں. اس لیے جب کوئی امیر معاویہ کو برا کہتا ہے مجھ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ہاں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. میرے جد کریم امام حسن بھروسہ کریں، پوری خلافت دے دیں، اہل سمجھیں، بیعت کریں. میرا دادا بیعت کرے اور آج کا پوتا بغاوت کرے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں پکا حسنی. دو جملے میں بات ختم کر کے موضوع پہ آتا ہوں. ابے تم بھی ہو جاؤ، ڈوب جاؤ عشق امام حسن میں، ڈوب جاؤ عشق امام حسین میں. امام حسن کے پوتے ہیں غوث اعظم، ان کا پوتا میں ہوں، اس لیے مجھے حسنی سید ہوں. حسین سے محبت ہے، اسی لیے حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی مشکل کشا خیبر شکن سے جو کچھ معاملہ ہوا تاریخ کی کتاب میں بعد میں آیا. سب سے پہلے حسن حسین نے دیکھا. مجھے بتاؤ علی کا درجہ حسن حسین سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ حضرت فاطمہ کا درجہ حسن حسین سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ کیا حسن حسین کو علی کے دشمن کی پہچان نہیں تھی؟ کیا حسنین کریمین کو اپنے باپ کا مخالف معلوم نہیں تھا؟ اس لیے آج کے مولویوں حسن حسین کو اوورٹیک مت کرو، بلکہ پکے حسنی ہو جاؤ، پکے حسینی ہو جاؤ. اور جیسا میں ہو گیا ہوں، امام حسن نے جس معاویہ سے صلح کیا ہے ہم اس سے جنگ نہیں کر سکتے، اور حسین نے جس یزید سے جنگ کیا ہے ہم صلح نہیں کر سکتے.